دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی ایک زمرے میں ضرور ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں، کس طبقے میں ہیں۔ فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا و علما، پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے، علم و شعور بھی عطا کیا ہے، فہم و ادراک کی دولت بھی عطا کی ہے۔ فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ علم جو دیا گیا ہے تو تقوی اس کی زندگی کا حصہ ہے، وہ مال کے معاملے میں بہت محتاط ہے۔ وہ یصل فیہ رحمہ، اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ وہ یعلم للہ فیہ حقا، اور جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا حق کیا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، عید آئی تو فطرانہ بھی نکالنا ہے، حج کا موسم ہے تو قربانی بھی پیش کرنی ہے، ضرورت مند حاجت مند میری دہلیز پہ آئیں سوال کریں تو میں ان کے سوال کو پورا بھی کرنا ہے، جو مانگتا ہے اس کو بھی دینا ہے، جو عزت نفس کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا لیکن ضرورت ہے اس کی، میں ڈھونڈ کے اس کی دہلیز تک پہنچنا ہے۔ فہذا بافضل المنازل، یہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، مال کے حق کو بھی جانتا ہے، کائنات میں جو بہترین لوگ ہیں اس کا شمار ان بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ وعبد رزقہ اللہ علما، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علم عطا کیا، ولم یرزقہ مالا، لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، فہو صادق النیہ، لیکن بڑا سچی نیت کا شخص ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو جس طرح فلاں شخص نے اچھے کام کیے ہیں میں بھی یہ کام کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی مسجد تعمیر کروا دیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں مرکز مصطفیٰ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیتا، تجوریاں کھول دیتا، جو کام سالوں میں ہونا ہے مہینوں میں ہوتا، اور وہ سچی نیت سے اگر ہوتا تو کرتا بھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو پھر کھسک جاتے ہیں، یہ کھوٹی نیت والے ہوتے ہیں۔ جب مال آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس مال سے اور مال بنائیں گے پھر مال دیں گے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں۔ بعد میں تھوڑے سے پیسے آئے وہ کہتے ہیں بس اس سے اور کاروبار کریں گے، پھر اور پیسے، ہم ایک بار اشارہ کر دیں گے، اور وہ ساری زندگی کر نہیں پاتے۔ اور جنہیں نصیب ہوتا ہے وہ مزدوری کے پیسوں سے بھی 4 آنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ سچی نیت کا ہے، اگر اس کو مال مل جائے تو وہ واقعہ ہی کر دے ایسا۔ تو فرمایا جب قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے یہ دونوں لوگ برابر ہوں گے۔ تیسرا شخص حضور نے ارشاد فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسرا وہ شخص جس کے پاس مال بہت سارا ہے لیکن علم و شعور نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتا، اور رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بھی اس کا کوئی اچھا نہیں ہے، مال نے اس کو مغرور بنا دیا ہے، اور مال کے حق کو بھی نہیں جانتا، اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے یہ بھی نہیں جانتا۔ فہذا بأخبث المنازل، حضور نے فرمایا یہ خبیث ترین جگہ پہ کھڑا ہے۔ چوتھا شخص وہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں فلاں کی طرح عیش و عشرت کرتا، میری بھی موجیں ہوتی، میرے میں کیا کمی ہے، تو وہ اس کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گناہ میں یہ برابر ہیں، یہ بھی اسی کی منزل میں ہے۔ اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان 4 میں سے ہم کوئی ایک ضرور ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر پہلی 2 منزلوں میں ہیں، پہلے 2 طبقوں میں ہیں تو شکر کا سجدہ کیجئے، اور اگر دوسرے 2 طبقوں میں ہے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کیجیے، رجوع اللہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوا کرتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے، اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں، دین سراپا سوختن اندر طلب،
انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے، وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے۔ ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب۔ دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بادیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بنگری بادیدہ صدیق اگر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے۔ حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے اور حضور کو سلام کریں گے، حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے ہی نصیب ہوا ہے۔ مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی، تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو، وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو۔ اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا ہے۔ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا۔ یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟ تو پھر سلام پھیرنے سے قبل کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیری بارگاہ میں سلام، تیری چوکھٹ پہ سلام کہ تو نے خدا کے در تک ہمیں پہنچا دیا۔